کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزر رہے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے، ہی واز سو ہیپی، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی، آل اٹ ٹک واز 1 تہجد، دیٹس اٹ. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. آل اٹ ٹک واز 1 تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ آل اٹ ٹک واز 1 تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث، انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرو، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی ڈیسیژن چینج کر لیتے ہیں، کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے ریزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس، یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے، یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے. تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے، تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تم مجھ سے معافی مانگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، او سن آف ایڈم، اف یو کم ٹو می ود انف سنس ٹو فل دی ارتھ and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. اگر تم مجھ سے ملاقات کرے اور تم مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں، یعنی انفائنائٹ سنس ہیں، اور تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فورگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس، اور نہ صرف معاف کروں گا، تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں. سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے، انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے، اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں. ابو ذر reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے. عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں، اچھا لائف پارٹنر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی لائف ہے، عزت والی لائف ہے. یہ ریوارڈز ہیں.
And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it, or he will be forgiven. और जो गुनाह करेगा तो गुनाह 1 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे. रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो 1 लिखा जाएगा. तो ये अल्लाह की जात है. He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. बेशक मेरी रहम दिली, मेरा compassion मेरे गुस्से पे हावी है. अल्लाह ताला is all merciful for the creation. तो इसमें मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूं कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाकयात सही हैं. तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे. मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, जाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, वट एवर. वो इतना तंग आए वहां के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है. तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका. यानी उसके सिंस इतने ज्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे. उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया. और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले जमीन निकल गई कि ये कौन फौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया. तो अल्लाह ताला ने कहा वहां उस इलाके में जाओ और जाकर देखो. तो जब वो वहां पहुंचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था, तो ये शख्स वली कैसे बन गया. तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता. और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ करने से तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे, और अगर मुझे सजा देने से तेरी इज्जत बढ़ती है तो मुझे सजा दे. बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं. देखे ना, अल्लाह नोज बेस्ट के कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले. इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या है कि किसी का पसंद आ जाए. तो ये होप के बारे में एक वाकया मैंने आपको सुना है. सो अल्लाह से कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक इवल डीड का गुनाह मिलेगा. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है. तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊंगा. यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ. स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते. और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. यानी वही पैरामीटर तय कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊंगा. Whoever comes to me walking, I will come to him running. जो चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊंगा. Whoever meets me with enough sense to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिर्क ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness. तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूंगा. तो ये अल्लाह की जात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे. आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे. ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं. तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे. तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान करते हैं.